کیا آپ جانتے ہیں وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی؟ ان کا نام سن کر ہر علم دوستی دل میں عزت بھر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن ابن سکھر، لیکن انہیں ابو ہریرہ یعنی بلی کے والے اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ دکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لقب ہمیشہ کے لیے دے دی۔ انہوں نے اسلام 7 ہجری میں قبول کیا، اور جب اسلام اپنی طاقت اور روشنی میں بڑھ رہا تھا تب یہ نیا مسلمان اپنی پوری زندگی علم اور دین کے لیے وقف کر گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، لیکن ان چند سالوں میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کر لیں۔ ان سے 5300 سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئی ہیں، جو کسی بھی صحابی سے سب سے زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ صرف ایک طالب علم کا نہیں تھا، وہ تو ایک عاشق کا رشتہ تھا جو اپنے استاد کے چہرے کو دیکھ کر سکون پاتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ، اگر تم مجھ سے سچ مچ محبت کرتے ہو تو مصیبت کے وقت صبر کرنا سیکھ لو۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں صبر سیکھ گیا۔ یہی تھی ان کی محبت، نہ شکایت نہ سوال، صرف قربانی اور اخلاص۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، کبھی سوال کرتے، کبھی لکھتے، کبھی بس خاموشی سے سن کر یاد کر لیتے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی چادر بچھا دے میں اسے علم سے بھر دوں گا۔ سب نے چادر بچھائی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بچھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے کپڑے میں علم کا نور ڈالا، اور وہ کہتے تھے، اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، یہ تھی ان کی وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزاری۔ وہ مدینہ کے گورنر بھی رہے، لیکن دل میں ہمیشہ فقر اور انصاف تھا۔ ایک دفعہ جب ان کے گھر میں دودھ آیا، وہ سب کو بلا لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بلاؤ، میں ان کے ساتھ پینے والا ہوں، اور جب سب پینے لگتے تو وہ سب سے آخر میں پیتے۔ ان کا دل صرف دوسروں کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک اور واقعہ دل کو چھو لینے والا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنی ماں کے لیے دعا کرو، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ابھی تک اسلام نہیں لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر گئے تو دیکھا ان کی ماں غسل کر رہی تھی اور بولی، بیٹا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب موت کا وقت آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کسی نے کہا، ابو ہریرہ، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں رو نہیں رہا موت سے، میں رو رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میری منزل جنت ہوگی یا جہنم۔ یہ تھی ان کی تواضع اور اللہ کا خوف۔ آخرکار 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر جنت البقیع میں ہے، مدینہ کی زمین میں، جہاں ان کے قدم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل علم کتاب میں نہیں، اس علم میں ہے جو دلوں کو روشن کرے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے بھوک، غریبی، مشکلات کے باوجود دین کی روشنی کو آگے بڑھایا۔ اگر آپ کو ان کی زندگی کا یہ سفر دل کو چھو گیا ہو تو کمنٹ میں لکھیے سبحان اللہ، اور بتائیے اگلی ویڈیو کس عظیم صحابی پر چاہیے۔ آپ دیکھ رہے تھے طلحہ's پوائنٹ آف ویو، جہاں ہر کہانی ایک عبارت ہے۔ اللہ حافظ۔